نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر، عشق میں مچل کر، گنبد خضرا کو دل میں سجا کر بسا کر خلوص کے ساتھ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں، حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ ہم تو ہے نبی کے غلام، الحمدللہ اللہ کے رسول کا کرم ہے، جتنا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھیں اتنا کم ہے نہیں؟ ماشاءاللہ اور محبت کے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس رب کائنات کا بڑا فضل عظیم ہے، اس نے دوسرا جمعہ ہمیں رمضان المبارک کا عطا فرمایا۔ ہم مل کے دعا کریں گے، اللہ پاک پروردگار تیرے حبیب کے سجدوں کے صدقے میں ہمیں پورے 30 رمضان خیریت کے ساتھ عطا فرمائے اور ہمیں خوب رمضان کی بہاریں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے مقدس مہینہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، اور جو موجود ہیں ہمارے بھائی، آپ دیکھتے ہیں ہر سال کچھ کم ہو جاتے ہیں، پھر کچھ کم ہو جاتے ہیں، پھر کچھ کم ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس رب نے ہمیں یہ مبارک زندگی عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں آنے کے قابل ہیں، تندرستی عطا فرمائی کہ اس کے گھر میں آنے کے قابل ہیں، صحت عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں آنے کے قابل ہیں۔ حضرات محترم، یاد رکھیے بلا تشبیہ بہت خاص گفتگو میں رمضان کے تعلق سے آپ سے کر دوں، وہ ضروری مسائل بھی بتا جاؤں اور روزے کی فضیلت بھی بتا جاؤں کہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بلا تشبیہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ کتب لکھنے کے معنی میں آتا تمہارے اوپر روزوں کو لکھا گیا، تو اس کی علماء نے تشریح فرمائی اس لکھنے کی یعنی فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے۔ بڑا اعلان ہے قرآن کا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے روزے، تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، یہ فرض کیے کیوں گئے ہیں روزے آپ کے اوپر؟ تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو۔ اب وہ انداز، پہلے بھی روزے فرض تھے، پہلے بھی الگ الگ انداز میں روزے رکھے جاتے تھے، امتیں رکھتی تھی روزے، اور رسول کی امت کو بھی روزے ملے۔ حضرات محترم، بلا تشبیہ داؤد علیہ السلام ایک روزہ چھوڑ کر ایک روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک روزہ چھوڑ کر ایک روزہ داؤد علیہ السلام رکھتے تھے، اللہ کو بڑی عادت پسند آتی تھی، دیکھو میرا داؤد میرے لیے روزے رکھتا ہے۔ ایک چھوڑ کر ایک روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ شرف رسول کی امت کو حاصل ہوا کہ پروردگار نے ایک مقدس مہینہ ہی رمضان کا بنا دیا۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ حضرات محترم، ذہن بالکل حاضر رکھے، بڑی خاص باتیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ یاد رکھیے یہ فرض ہوئے۔ اب مشہور حدیث
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے راوی ہیں، امام بحقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، تو یاد رکھیے وہ حدیث کہ وہ حدیث مشہور یہ ہے کہ حضرات محترم اللہ نے یہ جو فرض روزے ہمیں عطا کیے ہیں اس کے بارے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی 4 کاموں کا اس رمضان مقدس میں حکم فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 4 کام ضرور کرو اس کے اندر۔ پہلا معلوم ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر کلمہ طیبہ کا ذکر کرو۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ شریف کا ذکر کریں اس مہینے کے اندر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں۔ دوسرا فرمایا اس مہینے کے اندر استغفار کا ذکر زیادہ کرو، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ پہلا ذکر فرمایا کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں آپ۔ دوسرا فرمایا استغفار ضرور کریں آپ کثرت کے ساتھ۔ تیسرا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم سے آزادی کی دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ دعا کریں تیسری کثرت کے ساتھ، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جہنم سے آزادی فرما دے۔ تیسرا کام یہ کثرت سے ساتھ دعا کریں۔ چوتھا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تمہیں میسر ہو تو کسی بھی روزدار بھائی کو روزہ کھلوانے کا ہے کہ روزہ کھلوائے، اس کو استطاعت دی ہے اللہ نے، وہ روزہ کھلوائے۔ تو یہ 4 کام اللہ کے حبیب نے اس مقدس مہینے میں فرمائے ہیں۔ اب چاروں کا کمال اپنی اپنی جگہ ہے۔ اب حدیث مبارکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ فرماتے ہیں ابن محزون اس حدیث کا اب اندر کیا فرمایا گیا، اب حدیث کا خلاصہ سن لے تھا۔ فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے، نقل کرتے ہیں حدیث کو، سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں میرا رب پروردگار عالم نے اس مقدس مہینے میں اگر کوئی نیکی کرے یا کوئی نفل پڑھے بالفرض، کوئی نوافل کا اہتمام کرے یا ایک نفل کوئی اس مقدس مہینے میں پڑھے، رب کائنات اس کو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی نفل پڑھے تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حدیث کی راوی ہیں سلمان فارسی، ابن محزون نے نقل کیا، فرمایا کہ اور اگر کوئی فرض پڑھے اس مقدس مہینے میں، اللہ اس مقدس مہینے میں اگر کوئی 2 رکعت فرض پڑھے تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 70 فرضوں کا ثواب، اتنا بڑا مقام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اب ذہن کو قریب کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو 2 فرضوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور 2 فرض اگر آپ کر رہے ہیں تو ان کا 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ ایسا ہے اگر کسی نے 2 فرض اس مہینے میں ادا کیے تو رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرضوں کو ادا کر لیا۔ اب بلا تشبیہ حضرات محترم، یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ شعبان المعظم کے اندر اللہ کے حبیب نے آخر شعبان کے اندر خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد تمام صحابہ سے فرمایا تھا، جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے جس میں میرا رب رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے آنے والا جس کو صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور صبر کا نتیجہ میرا رب جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ آنے والا مہینہ وہ ہے جس میں میرا رب جہنم سے امتیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اسی کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قابل غور بات، یہ آنے والا مہینہ وہ ہے، صحابہ سے میرے نبی نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے
جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. نبی فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو ذہن میں رکھیے. اب فقیر آگے بڑھتا ہے ذرا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم نفل کام اس مہینے میں کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اے عزیزان ملت اسلامیہ, اگر تم نے نفل صدقہ کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 70 صدقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر کسی ایک آدمی نے اس مقدس مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرا, اللہ 70 روپے کا ثواب عطا فرمائے گا. 1 لاکھ اگر کسی نے خرچ کرا, رب کائنات اسے 70 لاکھ کا ثواب عطا فرمائے گا. اس مہینے میں اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے. کسی نے 2 رکعت جمعہ کی ادا کری ہے, جمعہ فرض ہے, 2 رکعت جمعہ کی ادا کری, اللہ 70 جمعوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور بلا تشبیہ بتا جاؤں, روزہ فرض کیا ہے اللہ نے اس مقدس مہینے میں, روزہ فرض ہے. اب کوئی 1 روزہ رکھے گا تو آپ سمجھ رہے ہیں 1 جمعہ پڑھا, 70 فرضوں کا 70 جمعوں کا ثواب عطا فرمایا. 1 صدقہ دیا, 70 صدقوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے. تو بلا تشبیہ اگر کسی نے زکوٰۃ کے 1 لاکھ دیے, اللہ 70 لاکھ کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا. اور 1 روزہ اگر کوئی رکھ رہا ہے, یہ فرض روزے ہیں, تو 1 فرض ادا کرے تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب 1 روزہ کوئی اس مہینے میں رکھتا ہے, رب کائنات 70 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اس مہینے کا. حضرات محترم ذرا سوچو تو صحیح, اتنا مقدس مہینہ, اتنا مقدس مہینہ کہ 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کا ثواب, 2 رکعت پڑھیں 70 فرضوں کا ثواب, 1 جمعہ ادا کریں گے تو جمعہ فرض ہے 70 جمعوں کا ثواب, 1 لاکھ زکوٰۃ کے دے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو 70 لاکھ اس کو ثواب 1 لاکھ کی جگہ. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا مقام تو دیکھیے اللہ نے کتنا بڑھا دیا. ارے میرے بندے, اعلان کرتا ہے رب, میرے بندے تو اس مہینے میں کام کرتا جا, تجھے 1 نیکی کی 70 نیکیاں عطا فرماؤں گا, 1 نیکی کی 70 نیکیاں عطا فرماؤں گا. اللہ اللہ. اب آپ کام کرتے جائیے, فرض پڑھتے جائیے, واجب پڑھتے جائیے, اللہ اللہ اس رب کی بارگاہ میں آتے جائیے اور انعام لیتے جائیے, رحمتیں لیتے جائیے, برکتیں لیتے جائیے. اب بلا تشبیہ میں آپ کو بتا دوں, جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 رات اس میں ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, پوری تشریح بعد میں کروں گا, موٹی بات سنیے, کیا 1000 مہینوں سے افضل ہے, 1 رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ رات کے بارے میں سب نے فرمایا, علماء نے, بڑے بڑے علماء نے اشارہ کیا, وہ طاق راتیں ہیں رمضان کی آخر 21, 23, 25, 27, 29, اس میں سب کا اشارہ سب سے زیادہ جدھر ہوا ہے وہ 27ویں شب جس میں قرآن پورا ہوتا ہے. اب 1 رات 1000 مہینوں سے افضل, ذرا 1000 مہینے کا آپ نے کیلکولیشن کیا کبھی اس طرف آپ گئے ہیں؟ 1 رات اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل بنا دی ہے. 1 رات 1000 مہینوں سے افضل. افضل کیا مطلب؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر. اب بڑھ کر کے کیا ہے, وہ بڑھنا کیا ہے وہ تو رب جانتا ہے. 1000 مہینوں سے بڑھ کر, یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر, 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1 رات اس کے اندر ایسی ہے. اب وہ 1000 مہینے کتنے ہیں؟ اگر کسی کی زندگی آج 83 سال کی ہوتی ہے, کبھی 83 برس کی زندگی ہوتی ہے, ادھر قرآن کہہ رہا ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے 1 رات آنے والی ہے اس میں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اے مسلمان اب بھی اس دامن میں نہ آئے گا, اے مسلمان اب بھی نہ فضیلت کو سمجھے گا, اے مسلمان اب بھی روزے کی فضیلت کو سمجھے گا, اے مومن کہ اب بھی تجھے معلوم نہ ہوگا کتنی بڑی رات ہے, کتنا بڑا مقام ہے. تو اللہ نے فرما دیا قرآن میں 1 رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 83 برس کی عبادت ایک طرف اور 1 رات ایک طرف. اب سنتے جائیے ذرا, 83 برس ایک طرف, کوئی عبادت کر رہا ہے 10 سال, کوئی عبادت کر رہا ہے 20 سال, کوئی عبادت کر رہا ہے 40 سال, 55 میں اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, 60 میں انتقال ہو گیا, 65 میں انتقال ہو گیا, 75 میں انتقال ہو گیا. کس کو ملتی ہے آج 37 سال کی عمر ہے, 85 سال کی عمر ہے؟ ادھر قرآن کہہ رہا ہے آجا مومن 83 برس کی عبادت ایک طرف, 1000 مہینے ایک طرف اور 1 رمضان کی رات ایک طرف. ارے اگر تو نے 1 رات میں عبادت کر لی جسے شب قدر کہتے ہیں, خدا کی قسم 83 سال کی عبادت ایک طرف, شب قدر کی عبادت ایک, قدر کی عبادت 83 برس کی, اس سے بڑا انعام ہوگا امت کے لیے.
اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام۔ حضرات محترم پورا مکمل آپ جانتے ہیں، آپ بھی روزے دار ہیں، میں بھی روزے دار ہوں، پورا خیال کر کے میں بول رہا ہوں۔ یاد رکھیے حضرات محترم 83 برس 83 برس کی عمر کیا آج ملتی ہے کسی کو؟ اللہ ماشاءاللہ، جس کو مل جائے اللہ کا انعام ہے۔ تو پھر ہمارے نوجوان شب قدر کے اندر گاڑیوں پہ گھومتے، پورا گشت لگتا ہے ہوٹلوں پہ، ریسٹورنٹوں پہ، ہوٹلوں پہ، ریسٹورنٹوں پہ۔ ارے مومن سمجھ، یہ تو رسول کا امتی ہے، اس کے حبیب کا امتی ہے۔ 1 رات 1000 مہینوں سے اللہ نے افضل بنا دی ہے۔ 83 برس تو عبادت کرے، رب کہتا ہے 1 شب قدر میرے حبیب کا صدقہ ہے، تو اس رات میں آ جا، تیری 83 برس کی عبادت ایک طرف، شب قدر کی عبادت ہے 83 برس۔ حضرات محترم اس لیے ذرا سمجھو تو صحیح کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس روزوں کا کہیں 2 رکعت کے بس کے اندر 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ جمعہ 1 ادا کر رہے ہیں، 70 جمعوں کا ثواب مل رہا ہے۔ 2 فرض ادا کر رہے ہیں، 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ 1 زکوٰۃ کا آدمی 1 فریضہ ادا کر رہا ہے، 1 لاکھ بالفرض، اس کو 70 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ ارے کمال کی بات تو یہ فرمایا اللہ کے رسول نے حدیث میں، اس مہینے میں تم کلمہ شریف کا ورد کرو، خوب کلمہ پڑھو۔ بولے کلمہ ہی کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں نہ کہہ دیا سرکار نے کہ یاسین شریف پڑھ لیں، قرآن رحمان پڑھ لیں؟ وہ حبیب ہیں۔ فرمایا اس کلمے کا وزن اتنا ہے، اس کلمے کا وزن اتنا ہے، مومن کثرت کے ساتھ بالخصوص اس مبارک مہینے میں کلمہ طیبہ پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پوری کائنات کو ایک پلے میں ڈال دیا جائے، پوری کائنات کو ایک پلے میں ڈال دیا جائے، دوسرے پلے میں کلمہ کو لگا دیا جائے، کلمے کا وزن بھاری ہو جائے۔ اللہ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کلمے کا ذکر کرو، کلمے کا ذکر کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اس کے ساتھ اور کیا کریں؟ استغفار۔ پتا ہے جب تم استغفار کرو گے، کیا نہ جانے میرا رب استغفار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رب کائنات استغفار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نہ جانے تیرے منہ سے جس طریقے سے تو استغفار کرے، اپنے انداز میں کر، اللہ میری توبہ قبول فرما، اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا آپ یہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ استغفار کثرت سے کرو۔ ارے کون سا منٹ، کون سا سیکنڈ، کون سا گھنٹہ، کون سا وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آج کیا اسی کے لیے ہم بیٹھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا افطار، تو صحابہ کا یہ جب روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں ہوئے تھے، آج ہماری فیسلٹیاں، آج یہ نعمتیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ نہیں کیا۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے، پتہ ہے معلوم کیا تھا؟ اللہ ان صحابہ کے 1000واں حصے کے بھی ہم 1000 میں حصے، اتنی نعمتیں، کہیں شربت، کہیں فروٹ، کہیں نعمتیں، غذائیں، بڑی بڑی غذائیں، ایک سے ایک اللہ نعمتیں کھلا رہا ہے، اور پھر بھی مقدس رمضان کے مہینے میں فجر میں سو رہا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ 200 ہجری کے اندر کیا تھا روزہ؟ اللہ کے حبیب نے جب فرمایا تم اگر کسی کو روزہ کھلوا دو، تو جب تم کسی کو روزہ کھلواؤ گے، افطار کراؤ گے، تو اللہ تمہیں بھی 1 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس کا آپ روزہ کھلوا رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں، اگر کسی نے 50 آدمی کو روزہ کھلوانے کا اہتمام کیا، تو اللہ 1 افطار کرانے والے کا 1 روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے 50 آدمی کو افطار کرایا تو 50 روزوں کا ثواب، اور جن 50 نے روزہ کھولا ان کے ثواب میں ذرے برابر کمی نہیں آئے گی، اس کے علاوہ 1 روزے کا ثواب رب عطا فرماتا۔ یار فضیلت تو دیکھو تم اس مہینے کی۔ صحابہ تھے، بولے یا رسول اللہ سوال، جملہ سنے ذرا، صحابہ کے سوال نبی کا جواب ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ۔ صحابہ کے سوال
نبی کا جواب ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ. وہ کیسے؟ صحابہ نے سوال کیا، سوال بھی سوال ہی ہوتا تھا، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو خود ایک وقت کھانے کو نہیں ہوتا، ہم دوسرے کو پیٹ بھر کہاں سے کھلائیں گے؟ نبی نے فرمایا کوئی پیٹ بھر کسی کو افطار کرا دے تو اللہ اس کو ایک روزے کا ثواب عطا کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہوتا، ہمارا خود کا پتہ نہیں ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری حالت ہے، کبھی فاقہ کشی، کبھی ایک کھجور، کبھی پانی ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی پیٹ بھر کے نہیں، ایک سوکھی کھجور، ایک تر کھجور، ایک پانی کی گھونٹ یا لسی کی گھونٹ سے کسی کو افطار کرا دے، میرا رب اس سے بھی پورے روزے کا ثواب عطا. غریبی کا عالم پتہ ہے کیا تھا؟ تھوڑی سی غریبی کی جھلکی دکھا دوں صحابہ کی. 200 ہجری کے اندر جیسے آج ہم نے ایک کپڑا پہنا ہے، لوگ لنگی باندھتے نا، تیبر جسے بولتے ہیں لنگی تہبر، تو ہم یہاں باندھتے ہیں، یہاں باندھتے تھے. صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے. غریبی کا عالم یہ تھا کپڑے کا. وہ تیبند کی گرہ جو ہم ناف پہ باندھتے ہیں، صحابہ اس کپڑے کو گلے میں باندھتے تھے، اور وہی کپڑا گھٹنوں کے نیچے تک آتا تھا، وہی کپڑا اوپر آتا تھا. یعنی دو کپڑے نہیں تھے، کپڑا ایک تھا، استعمال دونوں کا ہوتا تھا. تو میرے دوست اتنی نعمتیں ملنے کے بعد آج ہم اتنے بے پرواہ ہو گئے، اتنے بے لگام ہو گئے. ایک کپڑا گردن میں باندھتے صحابہ، اور وہی لٹکتا ہوا گھٹنوں کے نیچے آ کے سطر کو چھپا لیتا تھا. اور روایت میں تو یہ آیا حدیث پاک میں، ایک صحابی نماز پڑھنے آتے، مسلمان ذرا شکر کر رب کا، اس رب کا شکر کر، اس کا احسان دیکھ، اس کا فضل دیکھ، اس کا کرم دیکھ، تیرے پہ رحمتیں دیکھ، برکتیں دیکھ. وہ صحابی تھے، صحابی جنہوں نے قربانیاں ایسی دے دی ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھنے آتے، اللہ کے حبیب مصلی پر ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے فجر کی نماز ہوتی اللہ کے رسول دعا فرماتے. اب دعا فرمانے کے بعد صحابہ آمین کہتے. مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے والا حبیب ہے، آمین کرنے والے صحابہ ہیں. ایک صحابی اٹھ کے چلے جاتے، پھر آتے، پھر وہ نماز پڑھتے فجر کی، پھر چلے جاتے، دعا نہیں مانگتے. صحابہ کو یہ ناگوار گزرا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ صحابی ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، سارے غلام آمین کہتے ہیں، اور آپ چلے جاتے ہیں، یہ صحابی آپ کے غلام، یہ معاملہ کیا ہے؟ ان صحابی کو بلایا گیا، وہ صحابی آئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، تم کیوں چلے جاتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ چلے جاتے ہو؟ ہیں کہ دعا میں نہیں رکتے، سارے غلام دعا میں رکتے ہیں. دعا کرنے والا اللہ کا نبی ہے، آمین کہنے والے صحابہ ہیں، اس سے بڑا کوئی مقام ہوگا؟ جب صحابہ کی صحابی کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جو یہ میں چادر اوڑھ کے آیا ہوں، یہ چادر جو میں اوڑھ کے آیا ہوں، اس چادر کا معاملہ ایسا ہے، یہ صرف گھر میں ایک ہی چادر ہے. جب میں یہاں سے جلدی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، فجر کا وقت باقی ہوتا ہے، یہی چادر میں لے جا کے اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں. میری بیوی کے پاس کپڑا نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ کپڑا میری بیوی پہن کر کے فجر کی نماز ادا کرتی ہے، اور جب ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے یہی کپڑا میں پہن کے آ جاتا ہوں. اے مسلمان اب تو کہاں زندگی گزار رہا ہے؟ تجھے اللہ نے کپڑا بھی دیا، دولت بھی دی، مکان بھی دی، نعمت بھی دی، برکت بھی دی، رحمت بھی دی، کرم بھی دیا، فضل بھی دیا، رفت بھی دی، وقار بھی دیا، پھر تو کہاں جا رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ ہوش میں آ، یہ رمضان تجھے اللہ نے عطا کیا، یہ برکت والا مہینہ عطا کیا. ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اپنے وقت کو ضائع نہ کر، ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے اپنے وقتوں کو ضائع نہ کر، ورنہ تیرے رب کی جب پکڑ ہوگی تو کوئی سہارا دینے والا نہ، سہارا دینے والا نہ ہوگا تجھے کوئی. ارے سوچ، ایک کپڑا تھا، صرف ایک کپڑا، اسی کپڑے میں وہ صحابی نماز پڑھتے اور پھر جا کر کے اپنی بیوی کو چادر دے دیتے، ان کی بیوی وہ پہن کے اس چادر سے نماز کو ادا فرماتی. آج اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھائی صاحب تراویح بہت لمبی ہو رہی ہے، تراویحوں میں بہت ٹائم لگتا ہے، تراویح بہت لمبی ہو رہی ہے. حضرات محترم، علماء نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جو علم طرح سے لوگوں نے رواج کر دیا. علم طرح سے تراویح کوئی یہ نہیں تراویح نہیں ہوگی، تراویح بلا تشبیہ ہو جائے گی.
علم ترى سے تراویح ہو جائے گی، قرآن کی صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ایک سنت چھوٹ رہی ہے کہ ایک قرآن پورا ہونا ضروری ہے رمضان کے اندر، جہاں تراویح پڑھی جائے پورا قرآن کرنا، ایک قرآن ختم کرنا سنت مصطفیٰ ہے، سنت ہے۔ اب یہ سنت کو چھوڑنا معمولی نہیں ہے، اب اس کی رحمتیں، ایک حرف کا ثواب اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب تم نے علم تر سے 10 صورتوں سے تراویح کو ادا تو کر لیا، آپ کی تراویح تو ہو گئی، لیکن جو ثواب قرآن کا ملنے والا تھا تمہیں، جو رحمت اللہ تمہیں عطا کرنے والا تھا، اس رحمتوں سے تم محروم ہو گئے، ان برکتوں سے تم محروم ہو گئے، ان رفتوں سے تم محروم ہو گئے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں تو پورے قرآن کے اللہ کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، پورے قرآن کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، اس لیے کہیں مجبوری آ جاتی ہے، کوئی شریعت کے اعتبار سے کوئی عذر آ جاتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں عذر پایا جائے تو وہاں پر علم طرح سے پڑھ لی جاتی ہے تراویح، ورنہ یاد رکھیے حضرات محترم، پوری 20 رکعت آ کر کے مسجدوں میں یا جہاں کارخانوں میں یا فیکٹریوں میں انتظام ہو، وہاں پوری تراویح قرآن کے ساتھ پڑھی جائے، ماشاءاللہ یہی کامیابی ہے، یہی برکتیں ہیں۔ اور آگے چلیے، آخر یہ روزہ ہے کیا، فضیلتیں ہیں کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچیے اللہ نے یہ مقدس مہینہ میں عطا فرمایا ہے، پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس آدمی نے افطار کرایا ہے کسی کو، اس کو اللہ ایک پورے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حدیث میں کیا فرمایا معلوم ہے کہ اللہ کے میرے حوض کوثر سے، میرے لفظ سنیے اللہ کے رسول کا، میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلاؤں گا کہ جنت میں جانے تک بھی پیاسا نہ ہوگا۔ جنت میں جانے اللہ کیا کسی اور کی بات، کسی نے افطار کرا دیا، اچھا یہ کیوں کہا؟ جبکہ آپ توجہ کریں، حوض کوثر تو جنت میں ہے، توجہ، حوض کوثر جنت میں ہے۔ حبیب فرما رہا ہے اگر کسی نے افطار کرا دیا تر کھجور سے، خوش کھجور سے، پانی کی گھونٹ سے، میں اس کو ایسا حوض کوثر کا میرے حوض سے ایسا جام پلاؤں گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہ لگے گی۔ سبحان اللہ، مطلب کیا ہے؟ حوض کوثر تو جنت میں ہے، پتہ ہے اشارہ کیا ہے؟ جب میدان محشر کے اندر زبانیں بہار آئیں گی پیاس سے، آدمی کہے گا، امتی کہے گا العطش العطش، پیاس پیاس، زبانیں لٹکتی ہوں گی، پسینوں میں شرابور ہوگا آدمی، وہاں ایک گلاس پلانے والا کوئی نہ ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ایک گھونٹ کوئی پلانے والا نہ ہوگا۔ میرے نبی دیکھیں گے، ہاں میرا امتی، ہاں میرا امتی، ہاں میرا امتی، یہ وہی ہے جس نے روزہ افطار کرایا تھا، یہ وہی ہے جس نے افطار کرایا تھا۔ اب حوض کوثر تو جنت میں ہے، حبیب چاہیں گے اپنے امتی کو پانی پلا دیں، اللہ کے حبیب عرض کریں گے اللہ یہ میرے حبیب ہے، میرا امتی ہے، اس کو ایک جام پلا دیا جائے۔ فرشتے جنت میں سے حوض کوثر میں سے جام لائیں گے، رسول کے امتی کو سیراب فرما دیں گے، لے تیری پیاس بجھا۔ سوچو تو صحیح کتنا کرم فرماتے ہیں حبیب، یہ روزے کا مقام۔ حضرات محترم، آج وہ بات بھی سن لیجیے، آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں میں، بالکل خاص روشنی مسائل کے اوپر جو روزے سے تعلق رکھتے ہیں، جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ پہلے ایک بات اور سن لیجیے حضرات محترم کہ یاد رکھیے مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ جس میں خاص مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، پورا ذہن آپ میری طرف کریں ذرا، میں بتاتا ہوا نکلتا ہوں، دیکھا کون کون توجہ کے ساتھ سماعت کرتا ہے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ نیت کا مسئلہ سماعت کرتے جائیں۔ روزے کی نیت کو لے کر کے ایک مسئلہ آتا ہے، اب یہ نیت کب سے کب تک کی جائے؟ یاد رکھیے نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ نیت حقیقت میں کیا ہے؟ نیت وہ ہے، اگر کوئی تم سے پوچھ لے کس کی نیت ہے تو غور و فکر نہ کریں، شک نہ کریں، فوراً بتا دیں میں نے یہ نیت کری ہے۔ یہی نیت کی تعریف ہے کہ آپ پوچھیں کیا نیت کری تو آپ کی نیت جس چیز کی آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز کی نیت ہو، چاہے وہ طواف کی نیت ہو، چاہے وہ احرام کی نیت ہو، چاہے وہ روزے کی نیت ہو، چاہے وہ نماز کی نیت ہو،
जैसे तुमसे कोई पूछे नियत काय की है, सोचना ना पड़े, शक ना हो, फौरन आप बता दे मैंने इसकी नियत करी है। यही तारीफ है नियत की, और दिल के पक्के इरादे का नाम नियत है। अब सुनते जाइए जरा, बिल्कुल ज़हन हाजिर कीजिए। किसी साहब ने सहरी करी, अब सहरी करने के बाद रोजे की नियत कब से चालू होती है मालूम है? अगर मगरिब के बाद से कोई रोजे की नियत कर ले, बिला तशबीह उसकी रोजे की नियत सही हो जाएगी। मगरिब के बाद से ही रोजे की नियत आदमी करेगा, नियत सही हो जाएगी। लेकिन रोजे की इब्तिदा का वक्त जो है वो कब होता है? सुबह सादिक से होता है। नियत अगर कोई मगरिब के बाद से भी करता है तो भी नियत हो जाती है। कोई शको शुबह के अंदर न रहे, ये नियत हो रही है। रोजे का वक्त सुबह सादिक से चालू होता है। कोई ये ना समझ ले कि मगरिब के बाद से नियत करेंगे तो क्या रात से ही रोजा चालू हो गया? नहीं, नियत का दारो मदार है, दिल के इरादे का नाम नियत है। नियत की इब्तिदा आप मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद भी कर सकते हैं, 11 बजे भी कर सकते हैं, 2 बजे भी कर सकते हैं, शहरी में भी कर सकते हैं। मसला समाप्त कर लीजिए। अगर किसी ने नियत कर ली, शहरी खा करके, अभी टाइम था 20 मिनट बाकी, शहरी कर ली, 20 मिनट बाकी है, नियत कर ली, अब उसकी चाय बाकी रह गई, या पानी बाकी रह गया, या दवा बाकी रह गई, अब क्या वो कर सकता है? नियत तो वो कर चुका है, 20 मिनट अभी बाकी है, शहरी खत्म होने में नियत कर ली, बिला तशबीह। नियत सिर्फ इरादे का नाम होता है। नियत होने के बाद अगर शहरी का टाइम बाकी है, आप पानी भी पी सकते हैं, आप दवा भी ले सकते हैं, आप दोबारा चाय भी पी सकते हैं, कोई और जरूरत की चीज है वो भी ले सकते हैं। हजरात मोहतरम, कोई किसी पर्दों के पीछे न रहे, पर्दों को चाक कर दिया जाए। अभी उलमा अहले सुन्नत जिंदा है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अगर किसी ने शहरी की नियत करी कि शहरी में मैं रोजा रखूंगा, अब जैसे ही उसने नियत कर ली, उसकी नियत चालू हो गई, लेकिन इब्तिदा रोजे की, रोजे का जो टाइम है सुबह सादिक का, वहीं से चालू होगा। अब एक शख्स है जो शहरी करवाते हैं, जगह जगह शहरी का एहतमाम होता है। अब कोई सिर्फ शहरी करता है, अब नियत नहीं करता कि मैं नियत नहीं करता, सिर्फ शहरी कर रहा हूं, रोजे की नियत नहीं कर रहा, हरगिज़ उसका रोजा नहीं माना जाएगा। सिर्फ उसकी शहरी होगी, उसने खाना खाया है, वही शहरी करते हैं। जो मोहल्लों में शहरी का एहतमाम होता है, अब उसने ये कर लिया कि मैं सिर्फ नियत नहीं कर रहा, सिर्फ शहरी खा रहा हूं, रोजे की नियत नहीं कर रहा, उसका रोजा हरगिज़ नहीं होगा। अब इसका पलट और सुन लीजिए। कोई शहरी कर रहा था, शहरी करते करते उसने नियत करी मैं रोजा नहीं रखूंगा, लेकिन अब फजर की नमाज हुई, शहरी करके सोया, कोई ऐसी चीज न खाई न पी, अब दिल में ख्याल आ गया यार मैं तो रोजा ही रख लेता, 7 बज गए, यार मैं तो रोजा ही रख लेता, शहरी तो मैंने कर ली, 8 बज गए, मैं तो रोजा ही रख लेता, 9 बज गए, बिला तशबीह वो उसी वक्त नियत कर ले, अल्लाह उसको रोजा पूरा फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 9 बजे भी नियत करेगा रोजा हो जाएगा, 10 बजे भी नियत करेगा रोजा हो जाएगा। लेकिन नियत के अंदर एक बारीकी सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ फकीर बात कर रहा है कि जब नियत करें तो ये ना कहें कोई 9 बजे उठा, 10 बजे उठा, 8 बजे उठा, 7 बजे उठा, अब से मैं रोजा रख रहा हूं, रात को तो मेरी नियत नहीं थी, मैं अभी से रोजा रख रहा हूं। ये वाली नियत ना करें मैं अभी से रोजा रख रहा हूं, रोजा 9 बजे से शुरू नहीं है, मैं अभी से रोजा रख रहा हूं, रोजा 8 बजे से शुरू नहीं है, मैं अभी से रोजा रख रहा हूं, 10 बजे से रोजा शुरू नहीं है, बल्कि वो उठने के बाद 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे ये कहे अल्लाह मैं रोजे की नियत कर रहा हूं, लेकिन सुबह सादिक से लेकर के नियत कर रहा हूं, सुबह सादिक वाली ही नियत कर रहा हूं, सुबह सादिक से ही मैं नियत कर रहा हूं, न मैंने खाया है न मैंने पिया है, मैंने सहरी करी थी लेकिन मैं सो गया, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब मैंने इरादा कर लिया तो अब मैं सुबह सादिक की ही नियत करके रोजा रख रहा हूं, अल्लाह मुकम्मल रोजे का सवाब अता फरमाए। हज़रात मोहतरम और आगे चलिए। अब आदमी कहता है साहब कि नहीं, अजान होते ही शहरी बंद हो, अजान होते ही शहरी चालू हो, मामला शहरी का बंद हो जाता है अजान होते ही। याद रखिए हजरात मोहतरम, अगर इमाम साहब ने ऐलान करा
ابھی 20 منٹ باقی ہیں، آپ شہری کرتے رہے. شہری کرتے کرتے یاد رکھیے کہ آپ لوگ جو اذانوں کے وہم میں ہیں اس کا بھی شبہ دور کر دوں کہ جب آدمی شہری کر رہا ہے، مان لیجئے شہری کا ابھی وقت آخر ہونے والا ہے، 15 منٹ باقی ہیں، اور ادھر اگر امام صاحب شہری کر کے سو گئے اور آنکھ لگ گئی، اب آدھے گھنٹے کے بعد اذان ہوئی تو کیا آدمی آدھے گھنٹے تک شہری کرتا رہے گا؟ اذان کے انتظار تک شہری کرے گا؟ ایسا ہوا ہے. اس لیے مسئلے کو سماعت کریے آپ کہ علماء نے فرمایا شہری کا وقت ابھی ختم ہو گیا تھا اور امام صاحب نے اذان نہیں پڑھی، آنکھ لگ گئی، 15 منٹ اوپر ہو گئے، تو آدمی کیا سمجھے گا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، شہری کرتے جاؤ، شہری کرتے جاؤ. ہرگز غلط، ایسا نہیں ہے. شہری کا ایک متعین وقت ہے، اذان چاہے 10 منٹ بعد ہو یا 5 منٹ بعد ہو یا 15 منٹ بعد ہو، جو شہری کا متعین وقت ہے وہی تک شہری کی جائے گی، اسی وقت تک شہری کا حکم لگایا جائے گا. حضرات محترم، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے. کیوں؟ حوالہ بھی میں دے دوں آپ کو. اللہ کے حبیب نے بلال سے فرمایا ایک مرتبہ، اے بلال اذان دے دو تاکہ لوگ شہری کر لیں. کیا کہا؟ یہاں اذان ہونے کا اشارہ شہری کے بند طرف ہوتا ہے، یہ عوام میں رواج ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بلال اذان دے دو لوگ شہری کر لیں. حدیث مبارکہ موجود ہے. تو یہ بھی روایت موجود ہے کبھی ایسا بھی موقع آیا مکہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر 2 ہجری میں لے کر کے بعد میں کہ بلال اذان دیتے تھے تو لوگ شہری کرتے تھے، اذان دیتے لوگ شہری کے لیے اٹھتے. تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شہری کا معاملہ ختم اذان پہ ہوتا ہے، ہرگز نہیں. اب احتیاط علماء نے فرمائی جب شہری کا وقت قریب آ جائے تو 4 منٹ پہلے ہی آپ شہری کو ختم کر دیں. کبھی کبھی گھڑی کی سوئییں 1-2 منٹ آگے اور پیچھے ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے جب شہری آپ ختم کرنے لگے تو 3-4 منٹ پہلے ختم کر دیں. اور ایسے ہی جب روزے کا افطار کریں گھڑی کی سوئی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس لیے 1-2 منٹ اوپر کر کے روزہ کھولا جائے تاکہ پورا وقت صحیح طریقے سے داخل ہو جائے کہ ہاں یہی صحیح طریقہ ہے. حضرات محترم یاد رکھیے کہ یہ شہری کے معاملات نیت کو لے کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آدمی اگر ظہوہ کبریٰ جس کو بولتے ہیں، ظہوہ کبریٰ نصف نہار سے پہلے پہلے، ظہوہ کبریٰ جو سورج طلوع ہوتا ہے جسے آپ زوال کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے ظہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کریں گے تو بھی آپ کا روزہ مکمل مانا جائے گا. اگر کسی نے اٹھنے کے بعد نیت کر لی وہ نیت کر لے. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے کہ روزے کے یہ خاص مسائل. ایک بات کا اور شبہ بتاتے ہوں کہ آج لوگ تماشا بنا لیتے ہیں قضا کو. قضا کا معاملہ وہ سن لیجئے ایک مسئلہ بڑے توجہ کے ساتھ کہ آدمی دیکھتا ہے کہ صاحب فطر کی نماز پڑھ رہا ہے، آ کر کے قضا پڑھی، وطر کی قضا مسجد میں پڑھی. تو اب یہ دوبارہ جو ہاتھ اٹھائے گا، کسی نے سوال کیا کیا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے وطر کے اندر؟ اگر چھوٹ جائے تو کیا وطر کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی بلا تشبیہ. ہاتھ اٹھانا سنت ہے لیکن دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اب کوئی قضا کی نماز پڑھے، وطر قضا پڑھے، مسجد کے اندر وطر قضا پڑھے. قضا ایک گناہ ہے، جو قضا نماز ہو گئی وہ گناہ ہے. اب وہ گناہ تم اعلان عام کر رہے ہو مسجد کے سامنے آ کر کے. قضا نماز کے بارے میں فرمایا اس لیے تنہا اپنے گھر کے اندر پڑھی جائے، چھپ کر کے قضا نماز پڑھی جائے، سامنے کسی کے نہ پڑھی جائے. ورنہ ایک تو قضا کری آپ نے نماز، یہ گناہ، پھر اعلانیہ اس کو پڑھ رہے ہو دوسرے کے سامنے، یہ گناہ. اللہ اللہ. اب آپ کسی نے قضا نماز کی نیت باندھی وطر کی، جیسے ہی وطر کی نیت باندھی اب نماز پڑھ رہا تھا. اب جب دوبارہ ہم تکبیر کہتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں، علماء اہل سنت کا مذہب یہی ہے، فقہ حنفی کا مذہب یہی ہے کہ تیسری بار جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں جب قضا نماز پڑھے وطر کی تو ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے اعلانیہ گناہ ہو کر کے تو پھر گناہ کر رہا ہے. اسی وطر کو ہاتھ نہ اٹھائے، ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے دعائے قنوت پڑھ لے. آخری مسئلہ کہہ کر کے گزر رہا ہوں، بہت خاص مسئلہ. جب آتے ہیں عید کی نماز آتی ہے، پوری مساجدوں میں دیکھا گیا، عیدگاہ میں دیکھا گیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نفل نماز بھی نہ پڑھی جائے عید کے دن. اور لوگوں کا اور ہمارے اللہ اللہ اماموں کے علم کا یہ عالم، وہ باطل عقائدوں کے علم کا یہ عالم کہ مسجدوں کے مائکوں سے اعلان کرتے ہیں جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہے وہ اپنی 2 رکعت قضا پڑھ لے. وارے تیری نادانی،
بارے تیرا علم، قضا ایک گناہ اعلان کر کے پڑھ رہا ہے وہ ہے دوسرا گناہ، تو مائک میں کہہ رہا ہے امام ہو کر کے کہ قضا جس نے نہیں پڑھی ہے وہ قضا پڑھ لے۔ عیدگاہ کی نمازوں کے اندر کوئی 2 رکعت ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی 2 رکعت ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی 2 رکعت ادھر پڑھ رہا ہے، ہر کس اجازت نہیں۔ ایک تو قضا کر کے آئے فجر کی وہ گناہ، دوسرا سامنے کر رہے ہو اعلانیہ وہ گناہ، تیسرا اعلان ہو رہا ہے گناہ کا وہ گناہ۔ اللہ اللہ کیسا زمانہ آ گیا حضرات محترم۔ اس لیے ہرگز عید کی نماز کے اندر یہ 2 رکعت قضا نہ پڑھی جائے۔ عیدگاہ میں جانے کے بعد پڑھنی ہے تو گھر سے 2 رکعت پڑھ کے آئیں۔ اللہ نہ کرے جس کی فجر کی نماز نکل گئی وہ گھر سے ہی 2 رکعت پڑھ لے، مسجد میں آ کر کے یہ قضا نماز نہ پڑھے، گھر میں ہی 2 رکعت پڑھ لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے عید کی نماز ادا کرے، اور سامنے آنے کے بعد ماشاءاللہ مسجد میں عید کی نماز ادا کرے۔ حضرات محترم بس جاتے جاتے فقیر کا پیغام یہی ہے، مولانا وسیم صاحب فقیر حاضر ہے اور تمام لوگ حاضر ہیں کہ زکوٰۃ اپنی جامعہ نوریہ کو ادا کریں۔ مدرسہ گلشن فاطمہ موجود ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چل کے دینے آؤ گے اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، لے کے آؤ گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میں عرض کر چکا ہوں 2 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ 1 لاکھ ادا کرو گے واجب تو اللہ 70 لاکھ کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ جامعہ نوریہ کو بھولے نہیں۔ ایک سنی مسلمان سے فقیر عرض کرتا ہے، ایک بھائی سے عرض کرتا ہے ہمارے مدرسے کو طاقت دیں، جامعہ نوریہ کو طاقت دیں، اور جتنے ہمارے سنی بھائی مدارس چلا رہے ہیں ان کو بھی طاقت دیں تاکہ سنیت کو فروغ ملتا رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔